it's not a question per se, but what I mean is that he tells us to be aware in this sense کہ یہ کھانا ہو رہا ہے اور کھانے کے لیے اس لیے ہوا ہے یا مگر وہ کس وجہ سے نہیں کرتے. I think once we became aware کہ why these people do not accept the word of God or what the reasons are that they come up with, here we'll be able to bring them comfortable. یعنی آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ قرآن مجید میں ابو لہب کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنٹمپریز ہیں ان میں آپ کے مخالفین میں ابو لہب کا نام ہے, ابو جہل کا بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بالعموم اپنے ساتھیوں میں اگر کوئی کمزوری بھی دکھاتا تھا, کوئی غلط حرکتیں کرتا تھا, تو کبھی پبلک میں اس کا نام نہیں لیتے اور ایک جنرل بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی ایکسپوز نہیں ہوتا, ذلیل نہیں ہوتا. چلو میں ایکسپوز ہو جاؤں تو میری اپنی ایک انا ہے, وہ مجھے تنگ کرے گی. اور نمبر 2 یہ کہ ظاہر ہے کہ جو کمزوری ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے سبھی کو فائدہ ہوتا ہے. سو یو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قرآن یہی کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ججمنٹل ہیں, ہم وہ بندہ وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے انسان کو, نیک انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ برا بندہ کس بیہیویئر پیٹرن پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اویئر کیا باقاعدہ اس چیز سے کہ یو پروٹیکٹ یور سیلف ان اے سرٹن وے بیکاز دس از ہاؤ دیٹ مین ول ریئیکٹ. بالکل ٹھیک, ایسا ہی ایسا ہی کنورسیشنز میں بلکہ یہاں تک کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کو بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت ٹالرنٹ ہیں کہ بلکہ کبھی ان کا جو نظریہ ہے ان کا, کرن صاحب کا تو ذرا طریقہ ڈفرینٹ ہے, وہ تو بہت کسی بھی پیش آتے ہیں. بلکہ دوسرا ایک رویہ جو بالکل ہے کہ بہت زیادہ سنیں, بلکہ تھوڑا سا ہاں میں ہاں بھی ملا کے ذرا دیکھیں کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہے, کہ کیا بچے ہیں, کہ کیا ان کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی انسان سے, کسی بھی انسان سے گفتگو اسی وقت ہو سکتی ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جب آپ کے دل میں اس کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے, وہ ایک ٹھیک انسان ہے اور وہ بات مان لے گا اگر آپ اس کو بات سمجھا دیں. دا مومنٹ یو گیٹ کنوینس, جس کی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ نہیں مانے گا, میرے پاس آنیسٹلی ٹائم نہیں, آئی کی ناٹ ویسٹ. میں کیوں بات کروں گا کسی سے؟ میں تو بات ہی اسی امید پہ کرتا ہوں کہ یار یہ بندہ سن لے گا, ابھی بات اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے, ہی ہیز اے ویلڈ پوائنٹ. تو آپ پوچھ رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ, مطلب آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ اپنے نقطۂ نظر پر کنونسڈ ہیں, ان کے پاس دلائل ہیں, وہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں. جب تک میں ان کی ان آیات اور دلائل کو ہمدردی کے ساتھ انہی کے پوائنٹ آف ویو کو امیجن کر کے نہیں سوچوں گا, میں کیسے ان کو سمجھا سکتا ہوں؟ پہلے دن سے ان کے بزرگ کو گالی دے کے میں ان کو سمجھا کیسے سکتا ہوں؟ فار دیٹ میٹر میں کسی نان مسلم کو پہلے دن سے کافر قرار دے کے میں کیسے اس کے بارے میں کوئی بھی کمیونیکیشن کر سکتا ہوں ریلیجن کے بارے میں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جو ہمارے ہاں جو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سارے کافر ہیں اور جہنمی ہیں اور بدترین انسان, تو اس کے بعد ہاؤ کین یو اسٹارٹ اٹ؟
مجھے جو چیز کنفیوز کرتی ہے وہ نقطۂ آغاز اور کیا ہے سروس سیکشن. ابھی میں جو آپ نے کہا دکھا رہا تھا پچھلی آیت میں سے ملا کے پڑھا جاتا ہے اسی صورت کی آیت 99 کا نمبر. ہاں تو ترجمہ اس کا جو ہے اسلائی صاحب کا سامنے فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا ہے تو یہ زمین پر جتنے لوگ بھی ہیں سب ایمان قبول کر دیں ہوتے بھی قبول کر دیں. کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ 99 نمبر آیت اور سلوگنس ٹھیک ہے. مکان سے ون آف مائی فیوریٹس. شخص کے لیے ممکن نہیں ہے مان لا سکے تو لا دیا کرتا ہے ان لوگوں کی جو عقل سے کام نہیں. یہ دونوں آئٹم مطلب ان کو رکھ کے پرسپیکٹو میں بات کریں. یہی بات ہوئی تھی سر میں اکثر کنفیوز ہو جاتا ہوں ڈاکٹر محمود بھائی کو وہ ایسا کہ جو جن سے میں بحث کر رہا ہوں وہ انہیں کے کلیگ کیا دوست ہیں. دیکھیں جو میرے کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے جس بات کا میں مثال دیا تھا کہ ایک آدمی پاکستان کے لیے کو نہیں مانگتا مثال اور اس کی کلاس ہونا سے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. سو ہمیں اس طرح کے لوگوں سے گفتگو کر کے ایک تو خود سوچنے کا موقع ملتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں. ہمیں جو اس کے دلائل ہیں ان کو اچھی طرح سے جانچنے کا موقع ملتا ہے. دوسرے لوگ کیوں نہیں مان رہے اس میں جو جائز رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آدمی کو ایک پیدا ہوتا ہے جذبہ. سو آئی تھنک اٹ از آلویز اے ویری یوزفل ایکسرسائز. آپ دیکھیں نا نئے پرابلم سامنے آتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو میرے جو ہیں گفتگو جن سے ہو رہی ہے وہ شاعر بھی اور شاعری میں وہ بعض بڑے چپتے ہوئے طنز کرتے ہیں. میں آپ کو ایک طنز سناتا ہوں. دیکھیے جب تک آپ نروس نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ غور کیسے کریں گے؟ غور ہی نہیں کریں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جب تک ایک مثال کے طور پر ہندو اپنے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں نروس نہیں ہوگا تو وہ کیسے باہر نکلے گا؟ دو ہی طریقے ہیں نا, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا بات آپ کی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو آپ کو گریجولی اس میں گرو کرنا چاہیے اپنے اطمینان اور کانفیڈنس میں, اور نہیں ہے تو باہر جانا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بندہ اپنے ٹریڈیشن میں جمع ہوا ہے, اور کیوں جمع ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. کل میری ملاقات ایک بہت پڑھے لکھے صاحب سے ہوئی جو بہت دیندار بھی, لیکن وہ ایک خاص مذہبی گروہ سے ان کا تعلق ہے جس میں تھنگز گیٹ ریپیٹیڈ, اور اس سے ان کے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ یہی جذبہ ایمانی مسلمانوں کے اندر ان کے گروہ کے علاوہ اور دوسرے بہت سے گروہوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل محرم کا مہینہ ہے, ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان کے اندر جو آج کل ان کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں جو جذبہ ایمانی پیدا ہو رہا ہوگا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک ماحول ہے, ایک ایٹماسفیئر ہے, باتیں دہرائی جا رہی ہیں. سو the question is کہ is it all total confusion or is there any one particular clear truth? میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ دوسری بات صحیح ہے. تو اگر ہمیں اس بارے میں اللہ سے امید ہے کہ ہم کچھ الٹیمیٹ ٹروتھ کے قریب اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو اس کو ہمیں جاننا چاہیے, قریدنا چاہیے اور اس کی مشکلات کو فیس کرنا چاہیے. سو میں آپ کو سنا رہا تھا آپ کو پہنچانے کے لیے کہ کیا کیا لوگ کہتے ہیں. وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس نے اس میں جو وزن باندھا ہے نا,
نے کہا ہے کہ وہ کہ جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. مطلب یہ شعر نہیں ہے اس کا، میں صرف آپ کو اس کا کنوے کر رہا ہوں. پہلا مصرے کا اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ تھر کے ریگستان کے لوگ مفلس ہوتے ہیں. اس طرح کی بات ہے. اب وہ کیا ہے کہ وہ ایک نقطہ ہے جو انہوں نے بیان کر دیا، اور اس کو اب میں بتاؤں. ایک ڈبیٹ میں ایک بات آئی ان کی، یو سی وی ہیو ٹو فیس اٹ. ڈبیٹ میں بات آئی کہ وہ پرانی بات کہ کیا پرفارمنس ہے مذہبی لوگوں کی، مسلمانوں کی. تو میں نے کہا یار یو رائٹ، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی غلط ہیں، اچھے ایگزامپلس بھی ہیں. میں نے ایک تو ایگزامپل اسی دن کے دے دیے. میرے پاس 2 کلپس آئی تھیں. ایک پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی، کراچی کے ساتھ ہی ساحل پہ ہے وہ ایک ڈاگ آئلینڈ، کتوں کا جزیرہ. جو اسٹرے ڈاگز ہیں نا، وہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے. وہ لوگ کتے جا کے پھینک دیتے ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں. وہ بیچارے مرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پانی پینے کو نہیں ملتا. تو بعض مچھیرے وہ خاص طور پر وہاں جا کے ان کو اچھا پانی پلاتے ہیں. تو ان کا کلپ میں کسی نے انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو بڑی بات ہے. اسی طرح سے ٹرکی کے ایک چھوٹے سے شہر کا ایک وہ آیا کہ جس میں وہاں کے جو ریسٹورینٹ اونرز ہیں وہ غریب لوگوں کو بھی اپنے دوسرے کسٹمرز ہی کی طرح عزت دے کے بٹھا کے مفت کھلاتے ہیں. دے آر ویلکم اینی ٹائم. اور وہ ایک اونر نے کہا کہ اس سے ہمارے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ برکت ہے. اور یہ بتایا کہ یہ پرانی ٹریڈیشن ہے اور یہ اکنامکلی یہ ٹاؤن تھرائیو کر رہا ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دیں. اس کے جواب میں اس نے کہا جی کہ بڑی اچھی مثالیں ہیں مگر بڑی معمولی مثالیں ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بل گیٹس کیا کر رہا ہے. اور نے کہا جی کہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں. ایک ہے وہ نہیں، وہ ایک ہے پلیج، سم تھنگ کالڈ پلیج. اور وہ میں نے جا کے اس کو کیا نا تو وہ اس پلیج میں ایک اور لفظ بھی ہے اس کے ساتھ. اس میں کوئی 160-70 ایسے کروڑ پتی جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ دے دیا. نا واٹ واز دا پوائنٹ. اور اس میں ختم کر رہا ہوں. میں ختم اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کچھ نروس ہوں. جب آپ نروس ہوں گے سوچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ روشنی ملے گی. اس نے ختم اس پہ کیا ہے کہ یار جو کچھ نہیں مانتے وہ دیکھو کتنی نیکی کر رہے ہیں، اور جو تم سب کچھ مانتے ہو تم کیا کرو. تو اب ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اس کا میں نے کچھ جواب دینے ہوئے لیٹس میک اے گروپ. میں آپ کو اس پہ بھیجتا ہوں تو آپ بھی اس کو وہ ہے دلچسپی. بات ہے لوگ آتے ہیں اور بہت بیمار ہوتے ہیں اور میرا کچھ ہوگا ایسا اس میں ان کے پیسے پہ ٹو این ایکسٹینٹ کہ بیڈ ریٹن ہے کھا نہیں سکتے جوائنٹ پینس کی وجہ سے. عموماً یہ خیال ہونا چاہیے عورتیں لوگ ہوتی ہیں کچھ پہ تو قرض ہے مطلب ایک مجھے مطلب اللہ کی طرف سے مجھے میرے کو سختی ہے بہت زیادہ. تو اس کا حالانکہ میں دیندار نہیں ہوں بہت، لیکن میں شروع سے ہی جواب دیتا تھا. پتہ نہیں اللہ سے کہاں سے مجھے جواب آیا. آپ کی آزمائش یہ ہے اس وقت کہ آپ کو اللہ نے یہ تکلیف دی ہے تو اس میں اللہ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور میری آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، مجھے اس صحت دے کے آزمایا اور آپ کو وہ یہ بیماری دے کے آزمایا. آزمائش آپ کی ہے میری بھی ہے. اب آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو کام کا انٹرسٹ میں آپ کو بالکل صحیح، بالکل صحیح جواب دیا، بالکل صحیح جواب دیا. آپ کو میں نے یار وہ مثال ہے اس پہ تو آپ ایک دن تقریر کریں. ان کے بھائی زندہ مثال تھے. میں آنیسٹلی جب اس شخص سے ملنے جاتا میں کہتا یہ اللہ میں ایک نشانی. ہی واز سچ اے گریٹ مین. اور ان کی گریٹنس اس بیماری میں پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے بالکل آرڈنری آدمی تھے. جیسے وہ بیماری بیکیم سچ اے بگ مین. آنیسٹلی میرے دل میں یہ تھا کہ دنیا کے بڑے ترین انسانوں میں سے اس بیماری کی وجہ سے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن آپ کو میں نے مس کیا. وہ اس ٹاسک میں یہ بات زیر بحث آئی تھی. دا لاسٹ تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے از
کہ وہی جو آپ نے بھی بات کی ہے. میں نے شاید آپ کو کبھی بتایا کہ برمنگھم میں ایک صاحب نے ایک کمال کا کام کیا. میں بڑا رش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان سے گئے ہوئے سوات کے ہیں وہ، مگر ظاہر ہے بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں وہاں. انہوں نے اپنے بزنس کے لیے جو بلڈنگ جو بنائی یا خریدی، اس میں اس کا جو ایک فلور ہے وہ انہوں نے آپ کہیے اسلامک ایگزیبیشن یا اس طرح کا کوئی نام انہوں نے اس کو دیا، اس کو رکھا. اس میں اس کے انہوں نے پروبیبلی 8 مختلف سیگمنٹس بنائے. مثال کے طور پر ایک نماز سیگمنٹ، ایک حج ہے. حج میں مثال کے طور پر انہوں نے پورا وہ بنایا نقشہ، پہاڑ بنائے، یہ منا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، اینڈ سو آن. ایک سیرت کا سیگمنٹ جس میں انہوں نے مکہ مدینہ دکھایا. مجھے وہاں جا کے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ غار ثور مکے سے ویسٹ میں نہیں ہے، ایسٹ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم went to the east and then went towards the west. ادھر سے آ کے ایک طرح سے ان کو ڈاج دیا اور پھر یوں کیا. سو اینی وے 8 سیگمنٹس. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو اوپن کر دیا پرٹیکولرلی اسکول کے بچوں کو. 100-150 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اسکول ہیں، میجورٹی آف دیم ہیو نان مسلم چلڈرن. وہ آتے ہیں ٹو لرن اباؤٹ اسلام. انہوں نے کچھ لوگوں کو خواتین وغیرہ کو اپوائنٹ کیا ہوا، ٹرین کیا ہوا ہے. وہ ان کو بتاتی ہیں نماز یہ ہوتی ہے، حج یہ ہوتی ہے، سیرت یہ ہے، اینڈ سو آن، سائنس اینڈ اسلام. جو میں جس بات کو میں کہہ رہا ہوں، جو آخری بات ہوئی ہے آپ ہی کی بات، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو خالد صاحب بتاؤں کہ آخری حصہ جو ہے نا آئٹم میرا ہوتا ہے. سارے 8 کے 8 دیکھ کے وہ 2 گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں. And there is something like half an hour or more of question answers, which I face, جو گورے بچوں کو. اور کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کئی مرتبہ ایسا سوال آتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار اس کا کیا جواب ہے، اور پھر جواب آتا ہے ادھر سے. I don't know how and when it comes to my mind, but it comes so clearly کہ اللہ کے فضل سے میں حکم. تو اللہ نے مدد کرتا ہے، آپ کام کریں.